درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید ضابطہ حیات ہے، دستور العمل ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے کامیابی کے تمام اصول اور تمام جزیات بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے زیادہ یا اس کے برابر ہی انسانوں سے محبت کرنے والا کائنات میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ جس طرح ایک والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مختلف اصول اور مختلف قواعد ذکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے اور بندوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے اصول اور جزیات کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید نازل فرمایا، پھر قرآن مجید جن پر نازل فرمایا انہیں قرآن سمجھانے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں تزکیہ کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی، ایک کتاب زندگی بھی عطا فرمائی، کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ لیکن صرف کتاب نہیں دی، بلکہ اس عظیم کتاب کو سمجھانے کے لیے عظیم پیغمبر، عظیم رسول عطا فرمایا، جنہوں نے کھول کھول کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو اللہ کے بندوں پر بیان فرمایا، اور سمجھانے کا کوئی گوشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشنا اور نامکمل رہنے نہیں دیا۔ انہی اصولیات میں سے، انہی بنیادی باتوں میں سے آج چند آیات کریمہ کی روشنی میں کامیاب ہونے کا ایک قاعدہ جو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح سمجھانے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ماشاءاللہ اوپر مدرسے میں ایک بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مصروفیات کے باوجود سارے کام کاج کر کے اللہ اور رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مرد حضرات کو تو اللہ کے فضل سے کئی موقع ملتے ہیں واعظ و درس و نصیحت کی محفلوں میں بیٹھنے کے، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ایسے مواقع کم ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ افراد انسانی کا ایک عظیم ترین حصہ جو عورتوں پر مشتمل ہے، آج ان کے لیے بھی جامع مسجد مکی مدنی میں اہتمام ہے اور وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کا آنا، بیٹھنا، سننا، ہمارا کہنا بتانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بس یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کی محفل ہے، مختلف جگہوں پر شادی کے لیے ہالوں میں، گھروں میں، مختلف مقامات پر یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے لیے بھی اپنے اوقات میں سے ضرور وقت نکالیں، اور پھر اس وقت کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ اللہ اور رسول کے لیے کتنا وقت ہمارا استعمال ہو گیا، بلکہ ایسے استعمال ہونے والے وقت کے لیے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ استعمال ہونے والا یہ وقت ہمیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ہماری تربیت فرماتے ہوئے
اور ہم سے محبت کے نتیجے میں ہماری خیرخواہی فرماتے ہوئے ہماری تربیت فرما رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اور وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے دن سے ڈرے، کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. سورہ فاتحہ جو ایک انسان کئی بار دن بھر میں پڑھتا ہے، اس میں یہ تصور ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. تو مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ جل شانہ دوبارہ زندہ کرے گا یوم جزا کے دن، اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور سوال و جواب ہونے ہیں. تو اللہ کریم اسی دن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے دن سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈر کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچا لیا. جو نفس بری خواہشات کا تقاضا کرتی ہے، اس نفس کے برے خواہشات کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ کریم اس کے نتیجے میں ارشاد فرماتا ہے تو بے شک اس کا ٹھکانہ پھر ہماری جناب سے جنت ہی ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. اگر اس نے خوف پیدا کر لیا اپنے دل میں، اور ایسا سچا خوف کہ اس خوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنے میں کامیابی حاصل کر لی. ایک عارضی خوف ہوتا ہے کہ طاری ہوا پھر ختم ہو گیا. وہ خوف بھی فائدے سے خالی نہیں، کہ ایک لمحے کا خوف بھی اگر بندے کے اندر خدا کا پیدا ہو گیا، وہ خوف بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. کہ ایک لمحے کا خوف کسی میں پیدا ہوا، اس کے وجود میں جھرجھری طاری ہو گئی، یا اس پر ایک رونے کسی کیفیت پیدا ہو گئی، یا اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی قطرہ آنسو کا نکل گیا، یہ خوف بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن جس خوف کا تقاضا ایک انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے، وہ خوف جو ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بناتا ہے اور وہ اسلامی اصول کے مطابق اپنے آپ کو چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ خوف ہے جو اس کے وجود میں سرائیت کر جائے، جو اس کو اس بات پر ابھارے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایک وہ عارضی خوف، میں نے گزارش کی کہ وہ بھی نفع سے خالی نہیں، کہ کسی کے سامنے اللہ کے ڈر کی بات ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی بات ہوئی، اور اس کی وجود میں جھرجھری طاری ہو گئی، دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی. یہ خوف بھی نفع سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں. اگر آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ایک ننھا سا قطرہ بھی نکل گیا تو یہ خوف بھی فائدے سے خالی نہیں. لیکن وہ خوف جو ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بناتا ہے، وہ خوف قرآن کا اصلی تقاضا ہے، اور وہ خوف اس کا بیان اگلی آیت میں ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خوف پیدا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے. آج جتنی بھی میری زندگی ہے 40 سال کی یا 80 سال کی یا جتنی بھی، بالآخر مجھے مر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ خوف پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا. نفس نے کسی غلط کام کا تقاضا کیا، لیکن وہ اپنے نفس کو اس برے کام سے روکنے میں کامیاب ہو گیا. نفس نہیں چاہتا کہ 8 اور 10 12 گھنٹے کے روز
جائیں، لیکن اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ سردی کے دنوں میں گرم پانی میسر نہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا نفس پر مشکل ہے، لیکن وہ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اور سرد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو گویا اللہ کا خوف اس کے وجود میں سرائیت کر چکا۔ عارضی خوف عارضی طور پر مسلمان کو صحیح رستے پر لاتا ہے، مستقل اور دائمی خوف وہی انسان کو نفسانی خواہشات سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ خوف نہ ہو تو انسان نظر آنے والی مخلوق جانوروں سے بدتر حرکتوں پہ اتر آتی ہے، اور خدا کا خوف ہو تو انسان نظر آنے والی مخلوق اپنی اس ماہیت کے باوجود فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی 3 بڑی مخلوقات ہیں، ایک فرشتے، ایک انسان اور ایک بہائم جانور، چوپائے، حشرات الارض۔ فرمایا اگر انسان اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے، ہر بات میں اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے ارشادات کی فکر و پرواہ نہیں کرتا، جو دل میں آیا کرتا ہے، کھانے سے لے کر پہننے تک اور بولنے سے لے کر سننے تک کسی بات میں اللہ کی فرما برداری کی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا یہ انسان نظر آنے والی مخلوق اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جانوروں سے بھی یہ بدتر ہو جاتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے اور جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی، خواہشات دی ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل بھی دی اور خواہشات بھی دی، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، خواہشات نہیں دی۔ یہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں، 2 طرح کی مخلوقات میں ایک چیز ہے اور دوسری نہیں، لیکن انسان کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے رکھی۔ فرشتوں میں سمجھ ہے، خواہشات نہیں، جانوروں میں خواہشات ہے، عقل نہیں، اور انسانوں میں خواہشات بھی ہے، سمجھ اور عقل بھی ہے۔ ارشاد فرمائے اگر اپنی خواہشات کو اپنی عقل سے اونچا کر دے تو جانوروں سے بدتر ہے، اور اگر اپنی عقل اونچی رکھے اور خواہشات کو عقل کے تابع کر دے تو یہی انسان مرتبے میں فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ عقل اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو یہ عقل بھی انسان کو سمجھاتی ہے کہ ایک بندے کو خدا کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ معقولی طور پر بھی اگر دیکھا جائے اور عقل سے فیصلہ دیا جائے کہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہو، نعمتیں لاتعداد دی ہو، ہر آن اس پر رحمتوں کی برسات فرما رہا ہو، تو ایسے بندے کو اپنے مالک کا کیسا بن کر رہنا چاہیے؟ تو عقل بھی یہی فیصلہ دیتی ہے ایسے بندے کو ہر وقت اپنے مالک کا فرما بردار رہنا چاہیے، عقل بھی یہی فیصلہ دیتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانے والی اور رکھنے والی چیز کا نام ہے خوف خدا۔ خوف خدا، جب یہ خوف اللہ کا ہوتا ہے مسلمان اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوتا ہے، اور جب یہ خوف اللہ کا ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے مسلمان ایک انتہائی پست درجے کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ اس خوف خدا کو اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا کی قسم کئیوں کی دنیا بھی برباد ہوتی دیکھی گئی، سنی گئی، اور آخرت تو برباد اس کے نتیجے میں ہو ہی جاتی ہے۔ یہ خوف ہو تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے رکنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ خوف نہ ہو تو انسان درندوں سے بھی خوخاری میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔
مثال کے طور پر صرف خوف نہیں تھا تو کیفیت کیا تھی؟ اور ایک لمحے کے لیے کسی نے اللہ کی یاد دلا دی اور خوف پیدا ہو گیا تو پھر کیفیت کیا ہو گئی؟ یہ واقعہ میری زندگی کے حسین واقعات میں سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضور قبلہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولیوں میں سے ایک عظیم ولی، ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ اس بازار میں مجمع لگا تھا اور مجمع ایک منظر یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بدماش اور نشے میں دھت ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے مطلب کے لیے کھینچ رہا تھا۔ عورت اپنی جان بچانا چاہتی تھی لیکن وہ زبردستی اس عورت کا ہاتھ پکڑے کھینچے جا رہا تھا۔ پورے مجمع میں کسی میں حوصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس بدماش کو جا کر اس حرکت سے باز رکھ سکے۔ جیسا عام طور پر ہوتا، لوگ ہمت نہیں کرتے، لوگ مجمع میں جمع ہو کر ایسی چیزوں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مدد کرنی چاہیے وہاں وہ کھڑے ہو کر کے آج کے دور کے مطابق وہاں مختلف ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت اس کی مدد ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مجمع کھڑا ہے لیکن کوئی جرأت نہیں کر رہا کہ جا کر اس عورت کو اس بدماش کے ہاتھوں سے چھڑا سکے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسی جگہ سے گزر ہوا، مجمع دیکھا تو پتا چلا کہ یہ صورتحال ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بدماش کا ذرا خوف نہ ہوا، چونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بسا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ سے ڈرے گا تو ہر چیز تجھ سے ڈرے گی، اور اگر تو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر تو ہر چیز سے ڈرے گا۔ اگر تو اللہ سے ڈرے گا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو ہر چیز تجھ سے ڈرے گی، ہر چیز تیرا ادب رکھے گی، ہر چیز تیرا خیال رکھے گی۔ اور اگر تو اللہ سے نہیں ڈرے گا، بے باک رہے گا، اللہ سے بے پرواہ رہے گا، تو پھر تجھے ہر چیز سے خوف آئے گا، ہر چیز سے ڈر آئے گا۔ بشر حافی کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، وہ پیچھے سے گئے اور اس جوان کی پشت کی طرف سے آئے اور اس کے کان میں ایک جملہ ادا کیا، ایک جملہ کہا بس۔ اس جملے کا سننا تھا وہ نوجوان جو بدماشی پر اترا ہوا تھا، اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ چھوٹا، وہ اپنے رستے گئی اور یہ بندہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت بشر حافی وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس نوجوان کو ہوش آیا، رش اب پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی، عورت کی جان بچ گئی، یہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بہت حیران تھا، اس کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ لوگوں میں سے کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے کان میں جو ایک جملہ کہہ کر گئے ہیں وہ کون تھے؟ لوگوں نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ کہنے والے نے تیرے کان میں ایسا کیا کہا کہ تجھ پر کیفیت طاری ہوئی اور تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا؟ اس نے کہا اس اللہ کے نیک بندے نے میرے کان میں صرف اتنا کہا، اے نوجوان اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنی سی بات۔ ہماری زندگیوں سے یہ تصور نکل چکا، اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ دلوں میں ہے جانتا ہے۔ سخت سیاہ رات میں، سخت سیاہ چیوٹی
سخت سیاہ چٹان پر چلتے ہوئے جو نشان ڈالتی ہے اپنے قدموں سے، میرا خدا اس نشان کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی ٹانگوں کی حرکتوں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بزرگ نے میرے کان میں صرف اتنا کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس میری کیفیت بن گئی اور میں بے ہوش ہو کر تمہاری نظروں کے سامنے زمین پر گر گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ بندہ نیک کون تھا جس کا یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت بشر حافی تھے جس نے تیرے کان میں یہ جملہ کہا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے کہا افسوس، میری اس حالت کا پتہ اللہ کے ولی کو بھی چل گیا، انہیں بھی پتا چل گیا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ افسوس مجھ پر، افسوس میری حالت پر۔ اتنا اس نے جملہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس زمانے والے کہتے ہیں اس نے اس واقعے کے بعد اللہ کی ایسی توبہ کی کہ بس وہ ہوتا تھا اور یاد خدا ہوتی تھی۔ اللہ کا خوف کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تصور دل سے نکل جانے کے سبب آج گناہوں کی بھرمار ہے، جلوت ہو یا خلوت۔ آج لوگ اتنے جری اور بے بات ہو چکے کہ مجمع عام میں بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں شرماتے، تنہائی میں تو کرتے ہی کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں، جلوت میں بھی لوگوں کے سامنے بھی وہ گناہ کرتے نہیں شرماتے، گناہ کی باتیں کرتے نہیں شرماتے۔ کیوں خوف نہیں آتا؟ کیوں ڈر نہیں آتا اس خدا کا کہ اگر اس نے اسی دنیا میں گرفت فرما دی تو وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ عزت دار نظر آنے والوں کو سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دے۔ ایک حبشی نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے، نئے مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول سے بنیادی تعلیمات لی، پھر انہوں نے ایک معصومانہ سوال اللہ کے رسول سے کیا۔ چونکہ نئے مسلمان تھے، اللہ جل شانہ کا تصور اتنا کلیئر نہیں تھا، لہذا ایک معصومانہ سوال اللہ کے نبی سے کیا۔ نوجوان ہے، پوچھا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور حضور کی عادت کریمہ تھی، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے ہر کسی پر، بچوں پر، بڑوں پر، جوانوں پر، سبوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ کوئی راستہ چلتے ہوئے بھی حضور کو روک لیتا، حضور رک جاتے۔ کوئی بچہ بھی حضور کو روک لیتا، حضور رک جاتے۔ اس نوجوان نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو اس گناہ کرتے وقت بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ جب میں گناہ کرتا تھا تو گناہ کرتے وقت بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ تو رب کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں میرا مولا تجھے اس وقت بھی دیکھتا تھا جب تو گناہ کرتا تھا۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں ہے، اس نے اتنی بات سنی کہ میرے گناہ کے وقت بھی میرا کریم خدا، میرا مہربان خدا مجھے گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے زمین پر گرا اور جب اس کی نبض پکڑی گئی تو وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر چکا تھا، انتقال کر چکا۔ اس صدمے کے تحت کہ میرے خدا نے مجھے گناہ کرتے دیکھا ہے، میں کس منہ سے اپنے مولا کا سامنا کروں گا؟ کس طرح اپنے رب کا سامنا کر سکوں گا؟ اس کے علم میں میری ساری حرکتیں ہیں، اس حیا والے خدا کا سامنا میں بے حیا بروز حشر کیسے کر سکوں گا؟ ایک صدمے نے اس نوجوان کی جان لے لی
زمین پر گرے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی. خوف خدا کا، خوف خدا کا. اللہ کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا. آج میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے ان باتوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے دینا ہے، کھڑے کھڑے دینا. کہیں انسان جاتا ہے لوگ اس پر ترس کھا کے کہتے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، بیٹھ جائیے، آپ تھک جائیں گے. کھڑے کھڑے جواب دینا. میدانی قیامت میں بیٹھنے بٹھانے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے انبیاء و رسل کے اور اللہ کے نیک شہیدے بندوں کے. کسی کے لیے یہ انتظامات نہیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو اس خوف کے نتیجے میں اللہ اسے اپنی جنتوں میں سے 2 جنتیں تحفے میں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں عطا فرمائے گا. صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو آپ پڑھ لیجئے، ہر لہجہ ان کے سینوں میں اللہ کا خوف ہوا کرتا. سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گشت پر ہوتے، ایک دن گشت پر تھے کہ ایک مکان کے سامنے سے گزرے. کسی نوجوان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عمر فاروق اعظم کے سینے میں اللہ کا خوف اتنا تھا، اس آیت کا سننا تھا، اسی بندے کے دروازے پر گرے، بے ہوش ہو گئے. 3 دن تک بے ہوشی کی کیفیت طاری رہی. صرف نماز کے وقت میں ان کی کیفیت بہتر ہوتی، نماز پڑھتے دوبارہ اسی خوف کی کیفیت میں چلے جاتے. 3 دن تک وہ اللہ کے خوف سے مستقل مدہوشی، بے ہوشی اور رونے کی کیفیت میں رہے. حالانکہ عمر فاروق اعظم وہ ہیں جو مراد رسول ہے، جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے طلب کیا ہے، مانگا ہے، جو ان 10 افراد میں سے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی کھلے لفظوں میں بشارت دی ہے ایک ہی مجلس میں. لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے، اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے عمر فاروق اعظم کا. مدینے کے بچوں کو جمع کرتے، جب مدینے کے بچے جمع ہو جاتے تو عمر فاروق اعظم ان بچوں سے ارشاد فرمایا کرتے اے بچوں تم لوگ میرا ایک کام کرو گے؟ بچے شوق سے کہتے ضرور کریں گے. تو عمر فاروق اعظم ان بچوں سے کہا کرتے بس میرا ایک کام کر دو، سب مل کے یہ دعا کر دو کہ اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے. اتنا ڈر خدا کا سینے میں. حالانکہ حضور نے جنت کی ایک بار نہیں 20 بار بشارت دی، 20 بار بشارت دی. ایک بار ہو تو کوئی بات ہو، میرے سرکار کا ایک بار کسی کے لیے فرما دینا حجت ہے. 20 بار بشارت دی عمر جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے. بچوں دعا کرو کہ اللہ عمر کی مغفرت کر دے. کئی بار یہ جملہ ان کی زبان مبارک سے سنا گیا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے مالک جو تیری توفیق سے عمر نے نیکیاں کی وہ، اور جو اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے مجھ سے قصور ہوئے وہ، سب برابر سرابر ہو جائے، برابر ہو جائے. نہ نیکیوں پہ اجر، نہ قصور پر کوئی سزا ہو، بس برابر کر دے. بس تو عمر کو معاف کر دے. عمر تیرا احسان مند ہوگا کہ تو صرف عمر کی مغفرت فرما دے. خوف خدا، یہ خوف خدا ہے جو انسان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، معاشرے کا ایک اچھا فرد بناتا ہے.
جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کسی کا حق نہیں مارے گا. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اچھا بھائی ہوگا, وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ ہوگا, وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر ہوگا, وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا بیٹا ہوگا, وہ اپنے دوستوں کے لیے اچھا دوست ہوگا, وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد ہوگا, اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے. اس کی طرف سے زیادتی کا خوف کسی کو نہیں ہوگا. لوگ اس سے امن میں ہوں گے کہ نہیں یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, یہ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا سیٹ اللہ سے ڈرنے والا ہے, غلط نہیں کر سکتا, یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, یہ میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا. اور جب یہ خوف نکل جاتا ہے تو خدا کی قسم انسان حیوانیت کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ بھی مثال میری زندگی کی ایسی مثال ہے جس کو میں کبھی انشاءاللہ فراموش نہیں کر سکتا, اور بڑی مجھے اس سے سیکھنے کی چیزیں ملی ہیں کہ انسان کسی بھی لیول پر ہو اللہ سے ڈرتا رہے. کبھی کبھار انسان جذبات میں, اپنی دنیا داری میں, اپنے روب میں, اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے ایسی غلطی کر جاتا ہے پھر جس کی معافی نہیں ملتی. اللہ تعالی ہمیں ہر ایسی غلطی سے بچائے جس کی معافی نہ ہو, جس کی معافی اللہ نہ دے اور معاف نہ کرے. اللہ ہمیں ایسی ہر غلطی سے بچائے. چنانچہ یہ نصیحت آموز واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے آدمی, ایک سیٹھ امیر آدمی کے گھر پر ایک چوکیدار تھا, مالی تھا, 2-3 کام وہ ساتھ دیکھا کرتا تھا. ویسے وہ بہت اچھا انسان تھا اس کا سیٹھ, لیکن نہ جانے آج کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے آج کے بعد اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی, وہ تباہ و برباد ہو گیا. دروازے پر ہارن دیا. یہ شخص جو پودوں کو پانی دے رہا تھا فوراً اس نے کام چھوڑا, دروازے پر گیا, دروازہ اس نے کھولا, گاڑی اندر آئی. اسی دوران وہ دروازہ کھول کر مالک اس کا باہر آیا. یہ پودوں کو پانی دے رہا تھا. جب مالک سامنے آیا تو کچھ اس کا ہاتھ کسی بھی وجہ سے لرز گیا, بہک گیا, اور پانی پودوں کی بجائے وہ جو کیاری کی دیواریں بنی ہوتی ہیں اس پر وہ پائپ کی دھار آئی, اور وہاں سے کچھ قطرے اڑ کر کے مالک کے صاف ستھرے کپڑوں پر چلے گئے. اتنی سی بات, اتنی سی بات. یہ بات اس مالک کو برداشت نہیں ہوئی اور وہ اتنا ریش ہو گیا, اتنا ریش ہو گیا کہ اس نے انتہا کر دی. نہ صرف یہ کہ اس نے اس کو بہت جھاڑا, اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا کہ بہت جھاڑ لیا, جیسے کہ عام طور پر ہماری بھی عادت ہوتی ہے لوگوں میں, برستے ہیں تو برستے چلے جاتے ہیں, اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والے پر کیفیت کیا گزر رہی ہے. نہ صرف یہ کہ اس نے بہت باتیں سنائی, اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا. وہ گزارش کرتا رہا کہ میرے بچے مر جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, ایسا مت کیجیے, خدا کا خوف کیجیے, خدا کا نام لیجیے. جو اس نے کہنا تھا اس غریب نے اس نے کہا, لیکن نہ جانے اس پر کیا ایسی سوار ہو گئی تھی. اللہ ایسی کیفیت سے محفوظ رکھے. ایک حدیث یاد رکھیے اس موقع پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک جگہ بنائی ہے اور اس جگہ میں اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو رکھے گا کہ جن کو جب غصہ آتا ہے تو ان کے غصے کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پر ہوتا ہے. جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر لے اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا.
کچھ نہ کچھ وہ ایسا کرے گا جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر جائے گا. غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. چنانچہ اس کا بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ منتیں کرتا رہا کہ آپ نے مجھے مارنا ہے مار لیں، لیکن مالک میں نے ساری زندگی آپ کے یہاں لگا دی ہے، آپ مجھے نوکری سے فارغ مت کیجیے. لیکن ایک جنون طاری تھا، اس نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دیا. اب اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے جو تھوڑا بہت سامان تھا لیا، گاؤں سے آیا ہوا تھا، چلا گیا. عینی شاہدین کہتے ہیں، عینی شاہدین کہتے ہیں. بس چند دنوں کی بات تھی، اس کے جتنے شیئرز تھے سارے شیئرز اس کے ختم ہونے لگے. بچوں نے دیکھا کہ باپ کا کاروبار ڈوب رہا ہے، انہوں نے اپنے اپنے حصے مانگ لی. لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ان کے حصے دینے پڑے. جو اس کے حصے میں چیز آئی وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں ادھار میں قرض میں جانے لگی. یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھ سے ہوا کیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا. ابھی تک اس کو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کیا، یاد نہیں آ رہا. اس نے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے، مجھے کسی کے پاس لے چلو، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس. کوئی جھاڑ پھونک، کوئی دم درود، کوئی. لیکن جو قصور کیا ہے وہ قصور ختم ہوگا تو کوئی دم اثر کرے گا. کیونکہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک میرے حقوق ہیں، ایک میرے بندوں کے حقوق ہیں. میں اپنے بندوں کے حقوق اور اپنے حقوق بھی اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرے بندے اپنے حقوق معاف نہ کر دے. ایک بزرگ کے پاس کوئی جاننے والا اس کو لے کر گیا، حالت ایسی کہ سیٹ سے فقیر ہو گیا. ایک بے چینی ہے جو اس کو کھائی جا رہی ہے. وہ جوش میں آ کر خدا کے واسطے کو ٹھکرانے والا اور ملازم کہہ رہا تھا کہ مالک خدا کا خوف کیجئے، خدا کا نام دیجئے، مجھے نوکری سے مت نکالیے، مارنا چاہیے تو مار لیجئے لیکن میرے بچے رل جائیں گے مالک. لیکن ایک اس پر جنون طاری تھا جو کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. آج امیری سے فقیری کی دہلیز پر آ گیا، شیئرز ختم ہو گئے، فیکٹریاں بک گئی، مکان بک گیا، بچوں نے حصے لے لیے، جدا ہو گئے، اکیلا ہو گیا، مارا مارا پھر رہا ہے سکون کی تلاش میں. کہیں سکون مل جائے لیکن کہیں نہیں. کسی پرانے دوست نے کہا میں تجھے لے چلتا ہوں، ایک بزرگ کے پاس لے کر گیا. جب خلوت ہوئی تو دوست نے کہا اس بزرگ سے، حضور اس پر نظر کرم فرما دیجئے، کوئی دم، کوئی درود. اس کی یہ کیفیت تھی، آج یہ کیفیت ہے. بزرگ نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کا مسئلہ دم درود سے حل نہیں ہوگا. اس سے پوچھو اس نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، اس کو کہو یاد کرے. اس سے پوچھو کسی کا دل دکھایا ہے، اس کا مسئلہ ہماری دعاؤں سے حل نہیں ہوگا. آج یہاں سے سمجھ لیجئے، لوگوں کے حقوق مار کر کوئی لنگر کھلا رہا ہے، بہنوں کا حق مار کر اس کا بھائی 11ویں کر رہا ہے، 12ویں کر رہا ہے، یتیم خانے میں کھانا بھیج رہا ہے. یاد رکھیں یہ نیکیاں اس گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتی جو تم نے گناہ کر دیا ہے. کسی کا حق مارا ہے تم نے، کسی کا قتل کیا ہے تم نے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے، یہ نیکیاں اس کا کفارہ نہیں بن سکتی. اس کا حق اس کو دینا پڑے گا. کئی بار کسی کی دعا کام نہیں کرتی. یہاں ماں لوگوں کے سامنے رو رہی ہے، اسے گھر میں بیٹے نے جگہ نہیں دی رکھی. جس ماں نے ہمیشہ اپنی آغوش میں پالا، سردی گرمی سے بچایا، وہ ماں تو روڈ پر ادھر ادھر زندگی کے آخری دن گزار رہی ہے اور بیٹا یتیم خانے میں پیسے دے رہا ہے، ہسپتالوں میں پیسے دے رہا ہے، مدرسوں میں پیسے دے رہا ہے. یہ نیکیاں ماں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا کفارہ خدا کی قسم نہیں بن سکتی. کسی کی دعا تم کو نہیں بچا سکتی.
सिवाय ये कि अल्लाह चाहे। वो भी मारा मारा फिरता रहा लेकिन कहीं शिफा नहीं मिली। महल से रोड पर आ गया, न जाने क्या क्या जतन उसने किए, लेकिन कहीं से आराम न मिला। उस अल्लाह के वली ने बताया, इसको पूछो, इसने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे अल्लाह नाराज है। किसी का दम दरूद काम नहीं करेगा। इसको कहो याद करे, किसी का हक मारा। जब दोस्त ने पूछा कि तूने कुछ गलत किया है क्या, कुछ ऐसा गलत जिसने तुझे यहां तक पहुंचा दिया, उसने जब जहन पे जोर डाला तो उसको बात याद आ गई। उसने कहा, मैंने एक मुलाजिम के पेट पे लात मारी, मुझे याद आ गया। कहा हां सच बात है कि उसी दिन से मेरा जवाल शुरू हो गया है। जिस दिन से मैंने उसको जलील करके नौकरी से निकाला, मुझे याद आ गया कि वही दिन मेरे जवाल की इब्तदा का दिन है। तो बुजुर्ग ने फरमाया, अब जा, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है, मैं सारी जिंदगी भी तेरे लिए एक पैर पे खड़े होकर दुआ मांगू तो मैं तेरे लिए रब से माफी तुझे नहीं दिला सकता। अब तू जा और जाके ढूंढ उस बंदे को और उससे माफी मांग के उसको राजी कर ले। अगर तूने उसको राजी कर लिया तो फिर खुदा भी तुझसे राजी हो जाएगा। जा ढूंढ। कभी इंसान ऐसी गलती कर जाता है कि जिसकी माफी नहीं मिलती, बहुत संभाल के चलने की जरूरत है। कभी किसी की आह ऐसी लगती है कि फिर इंसान उस कैफियत से बाहर नहीं आ पाता। अब क्या था उसके सामने, बस यही, उस बंदे को ढूंढे। लिखने वाले ने लिखा, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको ढूंढने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों से मालूम किया, अपने बाकी जानने वालों से, कि वो कहां से आया था। लोगों ने बताया वो तो फलां इलाके का था, वहां का बताता था, जब छुट्टियां जाता था तो वहां जाता था। वो वहां पहुंचा किसी पुराने जानने वाले के साथ, लेकिन पता चला कि अब नौकरी उसकी नहीं रही, तो वो जगह भी उसने छोड़ दी। लेकिन वहां के लोगों ने ये बताया कि हमने सुना है ये तांगा गाड़ी चलाता है, तांगा गाड़ी चलाता है ये। वो तांगे के अड्डे पर पहुंचा, वो सेठ आज एक बिल्कुल फकीर जैसा हुलिया है उसका। तांगे के अड्डे पर पहुंचा, लोगों से पूछता रहा। लोगों ने बताया, हां इस तरह का एक आदमी हमारे अड्डे पे काम तो कर रहा था, अब नहीं कर रहा, अब कहां है हमें भी नहीं पता। चुनांचे लिखने वाला कहता है, हमने जो उसका अंजाम देखा, हम उससे कहते थे, उसके दोस्त उसको कहते थे, अब वो नहीं मिलेगा, अब शायद अल्लाह ही तुझे माफ करे, अब वो तुझे नहीं मिलेगा, अब चल नई जिंदगी का आगाज करते हैं। वो कहता नहीं, मुझे सुकून ही नहीं है, मुझे सुकून ही नहीं है, बस एक ही मेरी ख्वाहिश है कि वो मिल जाए, मैं उसके कदमों में अपना सर रख दूंगा कि मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी का सुकून अल्लाह मुझे उसी वक्त लौटाएगा जब तू मुझे माफ करेगा। बस मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, वो मुझे कहीं मिल जाए। वो तांगे के अड्डे पर जाकर एक एक आदमी का चेहरा देखता कि कहीं वो मिल जाए। लेकिन बिल आखिर उसके दोस्तों का कहना है, एक दिन जब हम उसको ढूंढते हुए ऐसी ही जगहों पर तलाश कर रहे थे, तो हमने लोगों से पूछा कि इस तरह का आदमी है, तुमने कहीं देखा है? तो लोगों ने बताया वो फुटपाथों पे रहता है। वो तो आप कहते हैं कभी सेठ था वो, हमें तो कहीं से सेठ नहीं लगता, लेकिन चले आप कहते हैं तो वो तो फुटपाथों पे रहता है, अब नहीं पता कि आपको कहां मिलेगा। फुटपाथ ढूंढते ढूंढते इसके दोस्त कहते हैं एक फुटपाथ पे हमें वो पड़ा हुआ मिला, हम समझे कि सो रहा है, जब नब्ज पकड़ी तो पता चला वो महल में रहने वाला सेठ इस गुर्बत की जिंदगी में फुटपाथ पे इस हाल में मर गया कि किसी को पता भी नहीं कि अब ये दुनिया में बाकी भी नहीं रहा। और मेरे भाई अल्लाह के बंदे, किस चीज का गुरूर है यार, किस चीज का गुरूर है।
یہ اللہ کا خوف ہی ہمیں بچا سکتا ہے ایسے برے انجام سے، ایسے برے انجام سے۔ یہ اللہ کا خوف ہی ہے جو آپ کو عبادت میں لذت دلائے گا۔ یہ اللہ کا خوف ہے جو آپ کو اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ یہ خوف نہ ہو تو پھر انسان نہیں رہتا، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ خوف ہو تو سبحان اللہ انسان مرتبے اور مقام میں فرشتے سے اونچا چلا جاتا ہے۔ ہماری وہ خواتین اسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی، آج جہاں مرد حضرات اللہ سے دور ہیں، عورتیں بھی اللہ سے دور ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں رہ گیا کہ وہ ایک ایک بات، ایک ایک چیز کا سوال کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا، ضرور دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی بروز قیامت وہ دیکھے گا۔ مرد ہو کہ عورت، وہ دیکھیں گے اپنی برائیوں کو اور بھلائیوں کو۔ یہ چیز کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، حاضر ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ جبھی پیدا ہوگا جب اللہ کا خوف ہوگا۔ حضور رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ کی ولیات میں سے ایک عظیم ترین ولیہ تھی، شادی شدہ تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، شوہر کی فرما برداری بھی کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر رات 5 وقت کی نمازوں کا کیا پوچھنا، ایسے لوگوں سے 5 وقت کی نمازوں کا کیا پوچھنا جن کے کبھی تہجد بھی نہ چھوٹتی ہو، ہر رات اپنے شوہر کی خدمت میں آتی اور پوچھتی اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزار لوں، کیونکہ نفل عبادت کرنے کے لیے عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے، اور مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ نوافل ادا کرنے کے لیے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ دونوں مضمون حدیثوں میں موجود ہیں۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھتی آپ کی اجازت ہے تو میں آج کی رات پوری عبادت میں گزار دوں، شوہر کہتے آپ کو اجازت ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے رات کے ابتدائی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اور جو فجر کا وقت قریب ہوتا تھا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑی رہا کرتی تھی، سجدے میں رہتی تھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہو، جس کو یہ فکر ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جو ہماری عبرت کے لیے، رغبت کے لیے کافی ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، 3 افراد، ماں اور 2 بیٹے، یہ بھی تو ماں تھی، اور یہ ماں کی تربیت کے نتیجے میں اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان تینوں افراد نے آپس میں یہ طے کیا کہ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے۔ دن میں تو اللہ کے اور بندے بھی عبادت کرتے ہیں، ہم پر بھی لازم ہے، رات کی عبادت لازم نہیں لیکن اللہ اور رسول کو بہت پسند ہے۔ ماں بیٹھی، دونوں بیٹوں کو بٹھایا اور تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم تینوں اس طرح کرتے ہیں کہ رات کی عبادت اللہ کو، ہمارے محبوب خدا کو بہت پسند ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں، ہم 3 افراد ہیں، ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، جب سے رات شروع ہوئی اور جب رات ختم ہوگی اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں۔ ایک حصہ میں جاگوں گی، تم دونوں آرام کرنا، میں قرآن کی تلاوت کروں گی، 10 پارے میں پڑھوں گی، پھر دوسرے حصے میں سو جاؤں گی، ایک بیٹا اٹھے گا
وہ 10 پارے پڑھے گا، اور تیسرے حصے میں میں اور وہ بیٹا دونوں سو جائیں گے، دوسرا بیٹا آخری وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرے گا 10 پارے۔ اس طرح ہم تینوں ماں بیٹے مل کر ہر رات جاگ کر اپنے گھر کو آباد رکھیں گے اور روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کیا کریں گے۔ مائیں تو ایسی بھی ہوتی نا، مائیں ایسی بھی ہوتی، لیکن مثال بنانے کے لیے مثال بننا پڑتا ہے۔ آج کئی ماں باپ صرف بولتے ہیں جس کا خاص اثر نہیں پڑتا بچوں پر۔ مثال بنانے کے لیے مثال بننا پڑتا۔ ماں نے خود کو پیش کیا، 10 پارے میں، پھر 10 تم، پھر 10 تم، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خدا کی قسم ایک وقت آیا کہ ماں انتقال کر گئی، اب 2 بھائی باقی بچے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ ماں تو چلی گئی، لیکن ماں کی خواہش تھی کہ رات اللہ کی عبادت میں گزاری جائے، قرآن پڑھا جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ 2 حصے رات کے سو جاتے تھے، اور ہر ایک کے حصے میں رات کا ایک حصہ آتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن ہم ابھی بھی رات کو عبادت سے سرشار رکھیں گے۔ اب ایسا کریں گے، 15 پارے دونوں بھائی بانٹ لیتے ہیں، آدھی رات آپ اللہ کا کلام پڑھنا، آدھی رات میں اللہ کا کلام پڑھوں گا۔ یوں جو سلسلہ میری ماں نے شروع کیا تھا، ہم دونوں بھائی مل کر ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایک رات ایک بھائی عبادت کر رہا تھا، دوسرا بھائی اپنے حصے کا آرام کر رہا تھا، لیکن طبیعت بہتر نہ تھی، طبیعت بہتر نہ تھی، لیکن ارادہ یہی تھا کہ میں اپنے حصے میں اٹھ کے قرآن پڑھوں گا۔ تو ایک بھائی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا طبیعت صحیح نہیں اور وہ آرام کر رہا ہے، پیاس لگی، اس نے اسی کیفیت میں بھائی کو آواز دی، بھائی نماز میں ہے، اس کی کیفیت اچھی نہیں ہے، اس نے آواز دی لیکن وہ نماز میں ہے۔ ایک سے زائد آوازیں دی، وہ نماز میں مصروف تھا، اور اس نے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی پلا دے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھائی پانی دے دے۔ ایک سے زائد آواز دینے کے باوجود بھائی نماز میں تھا، جب نماز مکمل کی تو پانی لے کر آیا، بھائی کو اٹھایا تو بھائی نے کہا کہ پانی تو میں پی چکا، پانی تو میں پی چکا۔ تو اس نے کہا میں نے تو پانی آپ کو نہیں پلایا، میں تو نماز میں تھا، آپ نے آوازیں دی تو میں تو نماز میں تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور آپ نے آواز دی تو اب میں پانی لے کر آیا ہوں، تو آپ کو پانی کس نے پلا دیا؟ ہم دونوں کے علاوہ تو تیسرا اس گھر میں کوئی ہے نہیں۔ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی، میرے بندے تو نماز میں تھا اور میرے دوسرے بندے کو پیاس تھی، اس کی پیاس بجھانے کے لیے میں نے انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا جس نے میرے بندے کو پانی پلایا ہے۔ اللہ جس سے محبت کر لے تو یوں اس کے غیب سے کام بنا کرتے، یوں غیب سے کام بنا کرتے۔ پھر دونوں نے زندگی پوری گزار دی، جب تک زندہ رہے رات کو زندہ رکھا، آباد رکھا، اور جب اس میں سے پھر ایک کا انتقال ہو گیا، اب ایک اکیلا رہ گیا نوجوان۔ آج بھی نوجوان پائے جاتے ہیں، راتیں کس طرح گزر رہی ہیں، تنہائیاں کس طرح گزر رہی ہیں، 5 منٹ ملتے ہیں تو موبائل پر گزرتے ہیں، 5 منٹ بھی ملتے ہیں، حالانکہ موبائل پر قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، موبائل پر ذکر بھی سنا جا سکتا ہے، موبائل پر واعظ و نصیحت بھی سنے جا سکتے ہیں، لیکن 5 منٹ بھی اگر کہیں مل جائیں تو اس پر کیا ہوتا؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، یہ بھی نوجوان تھے، یہ بھی نوجوان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان تھے، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ
رات کی تنہائی میں کہیں سے گزرے تو ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، مسجد سے آواز آ رہی قرآن پڑھنے کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنتے ساتھ ارشاد فرمایا، ابو بکر جا کر دیکھو، مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے یہ ضرور عبداللہ بن مسعود کی آواز ہوگی۔ حضور کو اتنا اعتماد تھا، جب حضرت ابو بکر گئے تو دیکھا واقعی عبداللہ بن مسعود ہیں، نوجوان ہیں، اور رات کی اس تنہائی میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت مسجد میں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کو قرآن سے بہت محبت تھی۔ جب کوفہ کو آباد کیا، حضرت علی شیر خدا جب مخصوص وقت میں کوفہ تشریف لے گئے تو جاتے ساتھ رات کے وقت جب حضرت علی شیر خدا باہر نکلے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ علی شیر خدا نے جب قرآن کی آواز سنی تو اسی وقت دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ عبداللہ ابن مسعود پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، عبداللہ نے تو پورے کوفے کو قرآن کی تلاوت سے آباد کر دیا۔ وہ بھی نوجوان لوگ تھے جو قرآن سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے اللہ کی طرف آئیے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ آج بہت آسانیاں ہیں، جتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ قرآن سیکھنا مشکل نہیں ہے، بڑی سے بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ نماز سیکھنا چاہیں، دعوت اسلامی کے افراد موجود ہیں نماز سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ اسلامی بہنوں کے لیے انتظام ہے، جہاں اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں یہاں عالمہ کورس 6 سال کا یہ اسی جامعہ میں ہوتا ہے۔ صبح مدرسہ لگتا ہے، دوپہر مدرسہ لگتا ہے، بچیوں کا بھی انتظام ہے، بڑی اسلامی بہنوں کا بھی انتظام ہے۔ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یہاں انتظام موجود ہے۔ شریعت کورس ہوتا ہے، جو میرے گھر کے پاس سے اسلامی بہنیں آئی ہوئی ہیں سیکٹر 11.5 بلاک جے بلاک ڈی سے، وہاں میرے گھر پر اللہ کا فضل ہے شریعت کورس ہوتا ہے۔ وہاں ایک باجی خاص ہے اس کام کے لیے جو شریعت کورس کرواتی ہیں۔ کئی اسلامی بہنیں شریعت کورس کر رہی ہیں، 6 مہینے کا شریعت کورس ہوتا ہے جس میں دین سیکھا جا سکتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھا جا سکتا ہے، نماز ہے، وضو ہے، طہارت ہے، بنیادی مسائل جو ایک خاتون کو آنے چاہیے۔ ایک بچی کو بالغ ہونے سے پہلے جو مسائل آنے چاہیے ان تمام چیزوں کو 6 مہینے کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ یعنی 13-14 سال کی بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی اسلامی بہنیں تک سیکھ سکتی ہیں۔ قبا مسجد ہے، قبا مسجد کے پیچھے مدرسہ فیضان رضا ہے، وہاں مدرسہ ہے بچیوں کے لیے۔ قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں، جو بڑی اسلامی بہنیں ہیں انہیں قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی علیحدہ کلاس ہوتی ہے، ان کو شریعت کورس کروایا جاتا ہے تاکہ ان کو شریعت کے معاملات سمجھائے جا سکیں اور شریعت پر عمل ان کے لیے آسان ہو سکے۔ دعوت اسلامی نے اس چیز کو اس دور میں اور آسان کر دیا ہے۔ میں اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں سے دین سیکھا، غلاموں سے دین سیکھا۔ امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، امام حسین کے وہ بیٹے جن پر صرف امام حسین کو ناز نہیں ہے بلکہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، امام زین العابدین وہ ہیں جن پر ساری کائنات کو ناز ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سید السادات تھے، سیدوں کے سردار تھے، ایک انتہائی علم اور فضل کے حامل انسان تھے، لیکن غلام کے پاس حضرت عمر فاروق اعظم کے غلام تھے اسلم، اور حضرت اسلم کے بیٹے تھے حضرت زید۔ حضرت اسلم غلام تھے عمر فاروق اعظم کے، ان کے بیٹے
زید غلام باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچا مقام اور شان رکھنے کے باوجود دین پڑھنے اور دین سیکھنے کے لیے حضرت اسلم جو خود غلام تھے ان کے پاس بھی جاتے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت زید جو غلام کے بیٹے تھے ان کے پاس بھی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ حضور آپ تو سیدوں کے سردار ہیں، جتنے سادات ہیں آپ ان کے بھی سردار، سیدوں کے علاوہ کے تو سردار آپ ہیں، جو سید ہیں آپ ان کے بھی سردار ہیں، آپ اتنے اونچے بلند ہو کر آپ غلاموں کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے؟ تو امام زین العابدین نے بڑی عاجزی سے جواب دیا اور بڑی محبت سے جواب دیا، فرمایا اس میں شرم کی کیا بات ہے، علم سیکھنے میں شرم کی کیا بات ہے؟ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے دین کا فائدہ کہاں سے مل رہا ہے، دین کا فائدہ پہنچانے والا کوئی بھی ہو۔ حالانکہ امام زین العابدین رضی اللہ یہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ کے پاس جایا کرتے جو عبداللہ ابن مسعود کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ ابن مسعود عمر میں بھی کم، امام زین العابدین سے عمر میں بھی کم، امام زین العابدین سے مرتبے میں بہت کم، بہت کم، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی جایا کرتے دین سیکھنے کے لیے، اور فرمایا کرتے کہ ہم سید ہیں، لوگ ہمارے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، اور لوگ یہ سوچ کے ہم سے سوال کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو چیز نہیں پتا وہ آپ سے حاصل کر لیں۔ ان کے پاس جاتے سیکھنے کے لیے، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جب امام زین العابدین اور ان کے علاوہ کئی ہیں، امام مالک کے شیخ ہیں امام شہاب الدین زہری، امام شہاب الدین زہری بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ امام شہاب الدین زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا گیا کہ غلام کے پاس، حضرت وکیع ابن جراح کے پاس، ایک غلام کے پاس جاتے علم سیکھنے، اور وہ غلام حضرت وکیع ابن الجراح وہ چارپائی پر بیٹھے ہوتے، اور امام شہاب الدین زہری وہ چارپائی پر جیسے ایک خادم، ایک طالب علم جیسے جھک کر کے استاد کے سامنے سبق پڑھتا، امام شہاب الدین زہری کو، جن کا نام ہی کافی ہے امام زہری، علم کی دنیا میں امام شہاب الدین زہری کا نام ہی کافی ہے، لیکن امام شہاب الدین زہری کو امام مالک فرماتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ حضرت وکیع ابن الجراح کے سامنے وہ ان کی چارپائی پر جھک کر کے وہ ان سے علم سیکھا کرتے تھے، اور حضرت وکیع ابن الجراح اپنے چارپائی پر بیٹھ کر کے ان کو علم پڑھایا کرتے تھے۔ تو شرم کی کوئی بات نہیں ہے دین سیکھنے میں۔ لہذا میں اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، رمضان شریف کی آمد ہے، قرآن کا مہینہ ہے، فضل و رحمت کا مہینہ ہے، اگر ایک مہینہ بھی آپ صحیح سے قرآن پر لگا لے، قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ قرآن تو آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہذا یہاں میں نے اسلامی بہنوں کا بتا دیا، فیضان رضا کا بتا دیا، اپنے گھر کے پاس جو وہاں سے اسلامی بہنیں آئی ہیں غوثیہ نور کا بتا دیا، اور اسلامی بھائیوں کے لیے تو فل اسپیس ہے، یہ مسجد ہے، آگے مسجدیں ہیں، کسی مسجد کے امام صاحب سے وقت لے لیں، مؤذن صاحب سے وقت لے لیں، دعوت اسلامی کے مدرسے چل رہے ہیں، آن لائن مدرسے چل رہے ہیں، خدا کے واسطے خدا اور رسول کے قریب آئیے، قرآن کے قریب آئیے، نماز کے قریب آئیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ
بھرپور طریقے سے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رمضان کے استقبال کے لیے جو آج ہم نے محفل منعقد کی، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی راتوں میں قیام اور دن میں روزے رکھنے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت اور اپنا خوف عطا فرمائے۔